دوستو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو بہت ساری کتابوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی گئی ہے. کہیں اس کے اسلامی پہلو پہ بات کی گئی ہے, کہیں اس کے سماجی اثرات پر بات کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسی زمانے کا ایک بہت اہم واقعہ یا بہت اہم تحریک جو ہے وہ MRD کی تحریک تھی, تحریک بحالی جمہوریت. اس پر یہ کتاب جمہوری پبلیکیشنز نے شائع کی ہے. بہت ہی شاندار سید افضل حیدر صاحب نے اس کو لکھا ہے. جسٹس رائٹ افضل حیدر صاحب نے لکھا. افضل حیدر صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ 1947 کے اندر جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پنجاب کی جو تقسیم کا جو مقدمہ تھا اس کی تیاری جو ہے انہوں نے کی تھی اور انہوں نے اس کو پیش کیا تھا. ایک طرح سے تیاری کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا. تو یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر بھی رہے, پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے, حکم اور اس کے بعد وزیر قانون بھی 1996 کے اندر تھے اور عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس بھی بنے وفاقی شرعی عدالت کے, اور 2008 میں نگراں حکومت میں وفاقی وزیر قانون کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. 30 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی یہ بہت اچھی کتاب جمہوری پبلیکیشن لاہور نے شائع کی. MRD جو ہے وہ سیاسی جو ہم طالب علم ہیں, طلبہ ہیں یونیورسٹیز کے یا ویسے بھی جو لوگ پڑھنے والے ہیں پاکستان کی تاریخ کے, تو MRD کی تحریک کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ MRD کی تحریک میں بڑے بڑے رہنما تقریباً تمام ہی صوبوں کے جو بڑے رہنما تھے وہ اس میں شامل تھے اور ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ کی حکومت کے خلاف جو یہ تحریک چلائی گئی تھی ریسٹوریشن کی, ڈیموکریسی کی, یہ موومنٹ جو چلائی گئی تھی MRD. تو اس سے متعلق اس کے اندر جو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی ابتدا سے اس کے اندر گفتگو شروع کی گئی ہے. قرارداد مقاصد کی بات کی گئی. 1947 میں جو ان کا کردار تھا جو انہوں نے تقسیم کے وقت دیکھا افضل حیدر صاحب نے وہ بیان کیا گیا ہے. پھر 1956 کے دستور جو بنا اور اس سے پہلے جو تاخیر ہوئی اس کا انہوں نے وجوہات جو بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد جو پہلا غیر آئینی اقدام ہوا غلام محمد کے ذریعے, پھر اسکندر مرزا کے ذریعے, پھر ایوب خان آ گئے. ایوب خان 10 سال کے لیے بیٹھ گئے. پھر ایوب ہٹاؤ تحریک کس طرح چلی, اور پھر اس کے بعد پھر سیاسی قیادت جو تھی ان کے بارے میں انہوں نے لکھا. عبدالولی خان صاحب کے بارے میں, نصر اللہ خان صاحب کے بارے میں, میاں محمود علی قصوری صاحب کے بارے میں, اصغر خان صاحب کے بارے میں, ملک معراج خالد صاحب کے بارے میں, بھٹو خان وعدہ کیا تھا, نواب محمد اکبر خان بگٹی کے بارے میں, شیر باز خان مزاری, GM سید وغیرہ, اور ان کی جو اتحاد تھے اس کی سیاست کی بات کی ہے. پھر یہ تحریک جو تھی MRD کی تحریک یہ کیوں چلائی گئی, اس کے پیچھے وکلا تھے, بار کونسلز تھیں, اس کی وجوہات کیا تھی, انہوں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آل پاکستان وکلا کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس کا احوال دیا ہے. MRD کی تشکیل کس طرح ہوئی, عدلیہ پر دباؤ کس طرح تھا, کس طرح کے فیصلے جو ہے اس زمانے میں ہوتے تھے. آل پاکستان وکلا کنونشن جو ہے 1982 کے اندر انہوں نے کیا. پھر اس کانفرنس کی وکلا کانفرنس 1983 میں حبیب جالب اس میں آیا. پھر اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہوئیں. ظاہر ہے کہ یہ موومنٹ چلا رہے تھے ضیاء الحق کے خلاف, اور ضیاء الحق جو تھے ان کا جو طرز حکومت تھا وہ جمہوری نہیں تھا. تو اس کے بعد رہائی ہوئی. رہائی ہونے کے بعد پھر جو ہے انہوں نے تحریک چلائی, اور پھر سیاستدانوں کے رویوں کے بارے میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. پھر انہوں نے اس پر بھی بحث کی کہ سیاسی اتحاد جو ہے وہ بنائے کیوں جاتے ہیں, کس طرح بنتے ہیں, اور پھر عدالت عظمیٰ جو ہے ہماری اس کا اور سیاسی عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے, سیاسی جماعتیں کیا ہیں, مزدور کسان تنظیمیں کیا ہیں, اور آئینی دست درازیاں کس طرح ہوئی ہیں. PNA سے ضیائی آمریت تک انہوں نے ایک باب اس کے اندر باندھا ہے. تحریک کی رکن جماعتیں کون تھیں, MRD کے 31 نکات, اور پھر MRD کے ناکامی کے اسباب. MRD کی تحریک ظاہر ہے کہ ناکام ہو گئی تھی اور اس طرح وہ پھل نہیں لا سکی جس طرح کہ اس کے مقاصد تھے, اور جتنے بڑے بڑے لیڈر اس کے اندر شامل تھے وہ تمام کے تمام ملنے کے باوجود بھی ضیاء الحق کی حکومت کو وہ اس طرح کمزور نہیں کر سکے اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو تھی اس کو نہیں لا سکے. تو اس کے ناکامی کے اسباب بھی انہوں نے دیے. تھوڑا سا پیچھے بھی یہ گئے ہیں. تمیز الدین خان صاحب کا مقدمہ جو تھا, جسٹس محمد منیر صاحب کا جو فیصلہ تھا, پھر وہ 200 کیس کے اندر منیر صاحب کا دوسرا فیصلہ تھا, اور پھر ڈھاکہ مختلف جو مقدمے ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا. مس آسمہ جیلانی بنام حکومت پنجاب, فیڈریشن آف پاکستان بنام غلام مصطفیٰ خیر, صابر شاہ بنام فیڈریشن آف پاکستان, یعنی وہ تمام کے تمام مقدمے اور لوگ جو کہ کسی بھی طریقے سے عدالتی طور پر, سیاسی طور پر, قانونی طور پر ملک میں جمہوریت کے حامی رہے ہیں, انہوں نے اس کو جمع کیا ہے افضل حیدر صاحب نے اس کتاب کے اندر. اور خاص طور پہ MRD کے اوپر بہت اچھی یہ مقالہ ہے. MRD کے اوپر پڑھنے والے لوگ جو ہیں یا پاکستان کی سیاسی تاریخ پر پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس ایرا کو فراموش نہیں کر سکتے, اور اس ایرا کے اندر MRD کو تو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور MRD پر بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں MRD کے حوالے سے,
کہ وہ مومنٹ کیا تھی اور کس طریقے سے چلی اور اس کی ناکامی کے اسباب کیا تھے، کون کون سے لیڈر تھے، ان کے کیا نظریات تھے. باہم متخالف ایسے بھی تھے کہ الگ الگ نظریات ہیں، سب کے مخالف نظریات، لیکن وہ جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن وہ بہرحال اوپن میں نہیں. تو اچھی کتاب ہے، جمہوری پبلیکیشن نے شائع کی ہے. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے. پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے.